أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر ہے اور ترتیب قرآن کے حساب سے یہ 4تھے نمبر پر۔ سورہ نساء مدنی ہے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جب میری رخصتی ہو چکی تھی، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب فضائل القرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں عورتوں سے متعلقہ مسائل کی وجہ سے اس صورت کا نام النساء رکھا گیا ہے۔ امرأۃ ایک عورت کو کہا جاتا ہے اور نساء اس کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو ربکم تمہارے رب سے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، کم تم کو، من نفس جان سے، واحدہ ایک ہی، یعنی اس اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے سب کو پیدا کیا ہے، یعنی پورے نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ لیں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام کی تمام انسانیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگوں نے سویلائزیشن کا ایک درس دیا ہوا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ پہلے انسان جنگلوں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، ناآشنا تھا، تہذیب سے واقف نہیں تھا، لباس کا اسے پتہ نہیں تھا، بالکل عاری تھا، آہستہ آہستہ اس میں ارتقا ہوتا گیا ہے، یہ نظریہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا انسان ہی انتہائی مہذب، اتنا مہذب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نبی اور رسول بنایا، اور ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دی، اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا فرمایا کہ جب فرشتوں سے اس کا مقابلہ ہوا تو فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ عطا فرما دیا، ایسا علم اس کو عطا فرما رکھا تھا۔ ہاں، اب جو ایسے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ لوگ جنگلوں میں رہ رہے ہیں، پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، اب تک کچھ ایسی مخلوق ہمیں مل جاتی ہے، تو زیادہ معلوم یہی ہوتا ہے اس سے کہ جو لوگ ہجرتیں کرتے گئے، کوئی کہاں جا کے آباد ہو گیا، کوئی کہاں جا کے آباد ہو گیا، پھر جن کو وسائل میسر آ گئے وہ اپنی تہذیب سے آشنا رہے، اور جو جس سے جتنا دور ہوتا گیا، ہٹتا گیا، اتنا ہی وہ انسان دوبارہ نابلد ہوتا گیا۔ کہ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہمارا تعلیم کا ریشو تھا بر صغیر میں، اب آزاد ہونے کے باوجود، یعنی 60 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہم نے وہ ریشو اب تک حاصل نہیں کیا۔ تو بہرحال ارتقاء اور زوال قوموں پر آیا کرتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا جی، اب نوع انسانی کو حضرت آدم سے تخلیق کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب احادیث الانبیاء میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ تم تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی اور رشتہ داری نہ ہو تو یہ رشتہ داری کیا کم ہے، اس کا ہی خیال رکھو اور اپنے کمزوروں کی مدد کرتے رہو۔ وَخَلَقَ، اور پیدا کیا، منہا، اس سے،
یہ منہا کی ضمیر جو ہے وہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک نفس حضرت آدم کو تخلیق کیا، منہا اس میں سے زوجہا اللہ نے اس کی بیوی کو بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے. سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا. اور اس کے توڑ دینے سے دوسری حدیث میں، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے باب الرضا میں بیان فرمایا ہے، وَكَسْرُهَا طلاقها، اس کا توڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، طلاق تو ہو سکتی ہے پر بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مزاج کا اختلاف ہے اور یہ مالک کی تخلیق ہے، اس حساب سے ہی فرق ہوا کرتا ہے نیچر کا، اس لیے اس کو برداشت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. جہاں مردوں کے لیے عورت کا مزاج برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، وہاں خواتین کے لیے مردوں کا مزاج بھی برداشت کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے تو وہ بھی برداشت کرتی ہیں، اس لیے دونوں کو اس میں جو ہے برداشت والا معاملہ پیدا کرنا پڑتا ہے. قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت حوا آدم سے پیدا ہوئیں، حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئیں. تو اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی. بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہی ہے، اس لیے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر قرآن کی صریح الفاظ کہ آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ حدیث ملائیں تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے. ہاں کس طرح اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. وبث اور پھیلا دیے منہما ان دونوں میں سے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، رجالاً کثیرا بہت سے لوگ، مرد، رجالاً رجل کی جمع رجال، کثیرا بہت سے، ونساء اور عورتوں کو بھی. واتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو، الذی جس کا تساءلون تم سوال کرتے ہو بہی اس کے ذریعے سے، الارحام صلہ رحمی کا، الارحام رحم کی جمع، اور ایسے رشتہ داروں کو جو رشتہ دار ہوں جن سے تعلق برتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اللہ سے ڈرو، ارحام کا عطف اللہ پر ہی ہے. واتقوا الارحام یعنی قطع رحمی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی سے بچو. ارحام جو ہے یہ لفظ رشتہ داری کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ امام قرطبی رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تمام علماء شریعت لغت کا اتفاق ہے کہ ارحام سے محرم اور غیر محرم تمام رشتے مراد ہیں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہیں چاہے وہ ماں کی طرف سے ہیں. اور قرآن حدیث میں بھی قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے، سورہ محمد میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان جو ہے وہ دیر تک قائم رہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑے اور قطع تعلقی نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسے شخص کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وعید ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ کان علیکم ہے تم پر رقیبہ نگہبان نگران. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت اور بندگی کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. گویا اگرچہ تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو اس تصور کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کی. وما علیہ الا البلاغ.